बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। आजकल पाकिस्तान में एक ही खबर है, बल्कि अरसा दराज से इमरान खान डयाला जेल में बंद बानी पीटी। इमरान खान हुकूमत के हवास पे सवार हो चुका है। हुकूमत ने नाइंसाफ़ी और जुल्म के पहाड़ खड़े कर दिए। नाजरीन, इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में पुरअमन एहतजाज की कॉल क्या दी कि हुकूमत ने पूरा मुल्क ही जाम कर दिया। एक रास्ते को दूसरे रास्ते से काट दिया गया। रास्ता इस्लामाबाद लगता है कि मकबूजा इलाका बना दिया गया पाकिस्तानियों के लिए। अगर बेवकूफ़ों और नाअहलों के सरों पर सींग होते, बेवकूफ़ों, नाअहलों और ताकत के नशे में तकब्बर में डूबे वाला सरों पर सर होते, तो आजकल आपको नेशनल मीडिया पर सींग ही सींग नजर आते। मैं किसी एक सियासी जमात का नहीं, बल्कि कई लगड़ बगड़ चमचे कर्चों का कह रहा हूँ। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के किसी भी बदतरीन मुल्क जैसे हालात हैं। कोई घर महफूज नहीं, कोई दफ्तर महफूज नहीं, कोई गांव में महफूज नहीं, कोई शहर में। किससे? पुलिस से, पुलिस गर्दी से। दहशत गर्दी पर नाकामी पर हुकूमत के बाद अपनी ही अवाम को जेर करना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो इस वक्त पाकिस्तान में एक दिन पहले ही तमाम स्कूलों बंद, अस्पतालों में आना जाना खत्म, एक शहर को दूसरे रास्ते से काट दिया गया, कारोबार बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में कहा गया किसी को होटल नहीं देने, किसी को गेस्ट हाउस किराए पर नहीं देने, हॉस्टल तलब इल्मों से खाली करवा लिए गए। ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले ही 24 नवंबर की पुरअमन कॉल कामयाब हो गई पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ, यानी कि रेफरेंडम हो गया। ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ने मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रेफरेंडम किया, बल्कि दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के मजालिम पर बाआवाज बुलंद कहा, चोरी का मैंडेट नामंजूर, मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाओ। ना इस किस्म का एहतजाज ना दुनिया में कभी सुनने में आया, ना देखने में आया, ना माजी में है और शायद ना हो, क्योंकि जो मजालिम अब कर रहे हैं चोरी की हुकूमत, यानी कि शहबाज शरीफ, सदर आसफ अली जरदारी, MQM ने सियासत को एक जमहूरियत से बदतरीन गाली बना दिया है। लोगों का सियासत पर से एतमाद उठ गया है, नेशनल मीडिया अंधा हो गया है। नाज़रीन, अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में पुलिस छापे मार रही है। इस वक्त हजारों वीडियो छापों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस की बमाल पर मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार वीडियो नहीं दिखाऊंगा, किस किस का दुख दिखाऊं, किस किस का जख्म दिखाऊं। ये सारे शहर ने, हुकूमत ने तो दस्ताने पाए हुए हैं। हम अपने लहू किसके हाथों पर तलाश करें। हुकूमत ने दस्ताने पहने हुए हैं, इन्हीं दस्तानों में छुपा शहीद अरशद शरीफ का भी खून है। खून है खून। हजार हो नहीं लाखों वीडियो वायरल हो रही हैं कि कोई किसी के घर जा रहा है, कहीं मजदूर को पकड़ा जा रहा है, किसी गरीब को पकड़ा जा रहा है, किस किस को पकड़ा जा रहा है, हर एक हो गया है। ना ऐसा लगता है इन हालात के बावजूद भी जो सख्ती की जा रही है, इस्लामाबाद को लाहौर से काट दिया गया है। मोटरवे बंद, GT रोड बंद, लारी अड्डे बंद, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक शहर से दूसरे जाने वाले अड्डों को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद और पिंडी में कह दिया गया है ट्रांसपोर्टरों को, आपने ना किसी को इस्लामाबाद लाना है ना ले जाना है। ऐसा लगता है कि अब इस्लामाबाद के लिए भी वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे को बाबू साबू ठोकर और दीगर रास्तों से बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, ये कितनी नाहल और नलायक हुकूमत है, कितनी जाहल मुतलक हुकूमत है, कितने अक्ल के अंधे हैं। सिर्फ मीडिया को काबू करके और सरकारी चंद गुलाम पुलिस अफसरों को साथ मिला के समझते हैं कि ये अवाम को जेर कर देंगे, अवाम के दिलों से PTI के लीडर इमरान खान को निकाल देंगे। इन्हें ये नहीं पता इनका हर बढ़ता हुआ जुल्म इनके लिए अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है। अवाम को घिन आने लग पड़ी है कि ये क्या कर रहे हैं। किसी की बेटी को उठा रहे हैं, किसी की बहन को उठा रहे हैं, किसी की माँ को उठा रहे हैं,
کبھی آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ تمام کاروبار بند کر دیے گئے کہ ہیں بازار بند کر دیے ہیں. 23 نومبر کو موٹر وے سے اسلام آباد سے آپ لاہور نہیں جا سکتے. اگر کسی کی امریکہ کی، یورپ کی کسی کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے تو مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہوگا. کسی کا ایون کہ ایمبولینسوں کو راستہ نہیں دیا جا رہا، ایمبولینسوں کو راستہ نہیں دیا جا رہا. لوگ چیخ رہے ہیں کہ خدا کے حوالے سے ہمارا مریض ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے کہ 24 کروڑ عوام کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی ہے. لاہور کا کوئی ایسا گھر نہیں پنجاب کا جہاں پی ٹی آئی سے وابستہ کوئی بھی لوگ ان کے گھروں میں چھاپے نہ پڑتے ہوں. عورتوں کی چیخو پکار گاؤں کے گاؤں اکاڑا میں نکل آئے کہ یہ ظلم بغرضی بند کرو. مریضوں کو ہسپتال لے جانے میں مشکلات، کاروبار پہلے ہی نہیں ہے تو اب تمام کاروباری حضرات نے بھی، تاجروں نے احتجاج کیا. اگر حکومت نے یہ ظلم گردی، دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی نہ چھوڑی تو ہم عمران خان کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے. ادھر ٹرانسپورٹوں نے بھی ایسے کہا ہے. ناظرین، نہ جانے حکومت اپنی اس لولی لنگڑی اور بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے کتنے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کری. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں کہ اقتدار ختم ہونا ہے. تم سے پہلے جو شخص یہاں پر عہد نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. ناظرین، میں نے ضیاء الحق کے دور کو بھی دیکھا ہے. وہ کہتے تھے نواز شریف کہ یہ غیر جماعتی 10 الیکشن کرائیں گے 85 کی، وہ نہیں رہے. مشرف سے خود میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نواز شریف اور وہ شہید بے نظیر قصہ ماضی ہے، لیکن مشرف نہیں رہے. قمر جاوید باجوہ نے کہا نون لیگ آئے گی نہیں، وہ نہیں رہے. نواز شریف 1997 میں امیر المومنین بن رہے تھے اور 12 اکتوبر کو 99 کو انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو گرفتار کرنا چاہا. آئی جی رانا مقبول مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، لیکن وہ بھی نہیں رہے. لیکن اس دفعہ تو یہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے تو ضیاء الحق کو پیچھے چھوڑ دیا. گھر گھر پولیس کے چھاپوں نے خوف کی علامت بن چکے ہیں. لیکن یہ خوف، حیران ہوں کہ عوام کو ڈر کے گھر میں چھپنے کی بجائے باہر نکلنے کی ہمت دے رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تو خود جیل میں ہے. وہ تو دنیا کی پرکشش لائف کو چھوڑ کر پاکستان کی حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑا. اس پر نون لیگ نے 3 دن میں بعض لوگوں اہم ترین حلقوں سے مدد مانگی ہے کہ خدا کے واسطے عوام ہم سے نہیں روکی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ملک میں کرفیو نما سما پیدا کر دیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. عدالتیں بھی خاموش ہیں. عدالتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی پرامن احتجاج تو خود وکلا نے کیا ہے، اور اس وکلا کے پرامن احتجاج جب افتخار چودھری، اعتزاز احسن، منیر ملک اور دیگر وکلا ایک فلائٹ سے اسلام آباد لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور میں نے اس کو کور کیا. 2007 کی بتا رہا ہوں تو ہائی کورٹ تک پوری رات تک جلوس آتا رہا اور ججوں نے خطاب کیا. وہ جج اس وقت سٹیج پر تھے ہائی کورٹ لاہور کی بلڈنگ میں. تو آج عدلیہ، پی ٹی آئی یا پاکستان کی عوام کو احتجاج سے کیسے روک سکتی ہے؟ کیوں اس میں وہ حکومت کو نہیں روک رہی؟ کیا 26ویں ترمیم کا اتنا خوف آ چکا ہے؟ یہ عدلیہ تو ہماری ایک امید کی کرن تھی. منصور علی شاہ صاحب کے جیسے اطہر منیلا صاحب جسٹس بیٹھے ہیں. اطہر منیلا صاحب اس وقت جب افتخار کی بحالی تھی، جسٹس افتخار چودھری کی بحالی، تو اس وقت ان کے ترجمان تھے رابطہ ہوا. تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، میں پاکستان کی عدلیہ سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا رسول کے واسطے حکومت کو یہ غنڈہ گردی سے روکے، یہ پولیس گردی سے روکے، انسان کے حقوقوں پر اس طرح سلب نہ کرے، خدا کے لیے ظلم کا بازار بند کرے. عمران خان جیت چکا ہے. 24 نومبر سے پہلے عمران خان کی کال کامیاب ہو گئی اور پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کامیاب ہو گیا ہے کہ 24 نومبر کو ڈی چوک میں پہنچنا تھا، پر انہوں نے ڈی چوک کو پہلے ہی پورے ملک کو سیل کر دیا. بلوچستان سے، ناظرین، بلوچستان سے سلار کاکڑ کی سربراہی میں ایک بڑا قافلہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے. اسے نہیں پہنچنا دیا جائے گا کیونکہ ہر شہر کو دوسرے راستے سے کاٹ دیا گیا. موٹر وے جی ٹی روڈ پہ بند کر دیے گئے، ہر طرف پولیس کرتی ہے. لیکن یہ اب ڈی چوک میں احتجاج نہیں، پورے ملک میں چاروں صوبوں میں ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب آپ کی بازی جیت چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا حکومت گر جائے گی، کیونکہ حکومت تو عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں، آئین اور قانون کے مطابق بنی نہیں. فارم 47 کی جعلی حکومت اب نون لیگ پاؤں پکڑ رہی ہے.
اور کہہ رہی ہے خدا رسول کا واسطہ ہے عمران خان کے اس احتجاج سے منائے، اگر عوام سڑکوں پر نکل آئی تو ہم مارے جائیں گے۔ اقتدار کا نشہ موجودہ حکمرانوں نے میں انسانی حقوق کی پامالی پر دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی بجائے پاکستان کو بند کرنا، مجھے بتائیں یہی مسلم لیگ نے اپنے دور میں احتجاج کیا، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو سندھ سے آئے اور اسلام آباد تک آئے، عمران خان کی حکومت میں انہیں تو کسی نے نہیں روکا، مولانا فضل الرحمان نے کیا۔ اب یہ سیاسی جگادر بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وکلا بھی بہت بڑی باتیں کریں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، انتظار پر چوتھا زندہ مثال ہے، لیکن یونیورسٹیاں بند، ہاسٹلوں سے لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، لوگ بے در ہو رہے ہیں، ہوٹل انہیں نہیں رکھ رہے، کاروبار بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، ہاسٹل خالی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین جو حکومت کو خبر ملی ہے، جس پر حکومت کو بخار چڑھ گیا ہے، انہوں نے مدد مانگی ہے طاقتور حلقوں سے۔ انہوں نے کہا 35 سے 40 ہزار سے زیادہ لوگ اسلام آباد اور کراچی میں اپنے عزیز و اہلکاروں کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اگر ڈی چوک نہ پہنچنے دیا گیا، اسلام آباد، کراچی اور لاہور اور پنجاب کی ہر گلی میں احتجاج ہوگا، اور کہاں کہاں پولیس بندے مارے گی، کتنے بندے مارے گی۔ کیا پولیس اس لیے کر رہی ہے کہ ایک آئی جی کو آپ نے 15 کروڑ کا پلاٹ دے دیا؟ کس لیے دیا؟ انہوں نے ساری عمر سیلری نہیں لی، پینشن بھی لینی ہے، مرات بھی لینی۔ ہمارے دوست ہیں پرانے ڈاکٹر عثمان صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو ایسے نہ تھے۔ یہ پرکشش عہدے کی تعیناتی کیا سے کیا کرا دیتی ہے۔ اب بھی اپنا راستہ کر لو۔ قائد اعظم نے آپ جیسے افسروں کو کہا تھا کہ حکمران آتے جاتے ہیں، بیوروکریٹ، اعلیٰ افسران، بیوروکریسی، سول سرونٹ صرف آئین اور قانون کے۔ اگر آپ جتنے جھوٹے مقدمے درج کر رہے ہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ آپ اچھے آدمی تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ سمیت اور 3-4 افسرانوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اور میری ایک بندے سے بات ہوئی ہے جو عمران خان سے مل کے آئے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ تو ایک طرف میرے پاس آ کر رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ اجلاس احتجاج منسوخ کر دو، دوسری طرف میرے لوگوں کے گھروں میں گرفتار کر رہے ہیں، عورتوں، بزرگ، بچوں کو، یہاں تک کہ معروض بیمار اور بزرگوں، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو میں تو ساری عمر جیل میں آخری دم تک مر جاؤں گا۔ یہ عمران خان نے خود کہا ہے میں جیل میں آخری سانس دے دوں گا، لیکن ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا تب تک جب تک یہ 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس نہ کریں، 26ویں ترمیم واپس نہ لیں، اور تمام گرفتار افراد نہ صرف رہا کریں بلکہ ان کے مقدمات بھی ختم کریں۔ ناظرین، ایک شخص کسی بڑے مقصد کے لیے جب جدوجہد کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں ان دنوں میں امریکہ میں ہوں، جتنا لوگ عمران خان کے لیے دعائیں اور کوششیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں، کیسے اس شخص کو ہراؤ گے جسے ہار کا خوف ہی نہیں؟ جیت تو اس کی طرف آ رہی ہے، کامیابی تو عمران خان کی طرف آ رہی ہے۔ ہاں کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بھی آئی۔ عمران خان صاحب، آپ نے بتا دیا کہ 5 دہائیوں پر 40-50 مسلط حکمران چوہے بن کے چھپ رہے ہیں بلوں میں اور مدد مانگ رہے ہیں کسی اور کی، جنہوں نے 9 فروری کو ان کو الیکشن جتایا، کیونکہ 8 فروری کو عوام نے انہیں شکست دے دی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا جرم ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ لاہور سے اسلام آباد جانا جرم ہے، گجرالہ سے اسلام آباد جانا جرم ہے، ملتان سے اسلام آباد، لیکن انہوں نے جرم بنا دیا صرف کہ پرامن احتجاج نہ ہو۔ ایک عمران خان کا خوف ان کے سر پہ ہے۔ اگر جو اسے ناجائز گرفتار کیا ہے، اگر وہ رہا ہو کر باہر آتا ہے تو ڈیالہ جیل کے بعد تو پھر نہ ختم حد نظر انسان ہی انسان ہوں گے۔ کب تک روکو گے؟ جبر کا موسم کب ختم بدلے گا؟ جب تم بدلو گے تب بدلے گا، جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے طاقتوروں سے جا کے کہا کہ ہمیں ٹائم لے دیں۔ اس طرح ہم گئے، پہلے ہمارا ووٹ بینک گیا، پھر ہماری عزت گئی۔ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ملک میں چلائے گا۔ اس نے کہہ دیا کہ ملک سے بدلہ نہیں لوں گا، کسی بھی سے بھی، اور لینا بھی نہیں چاہیے عمران خان کو، اور اعلیٰ ظرف ہوں، لیکن وہ کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر کرپشن پر کمپرومائز نہیں کرتے پھر زرداری خاندان، شریف خاندان تو احتساب کے آئے گا۔ ہاں ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف میاں اسلم اقبال
जिन्होंने बड़ा सख्त वक्त देखा, उनके घर में दर्जनों दफ़ा छापा मारा गया, उन्होंने पैगाम वीडियो वायरल पैगाम दिया है इमरान खान की तरफ से। इमरान खान का भी यही पैगाम है। मियाँ असलम इकबाल जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान निकलो, हमारे लिए नहीं, अपनी आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, मुल्क में जुल्म के खिलाफ, तालीम के हसूल के लिए, सेहत के हसूल के लिए, मुल्क को जिंदा को लाशें ना बनो। जेल पुलिस तो पकड़ ही रही है, हर थाने में फरिश्ते हैं, दहशत गर्दों की नहीं, सियासी कारकुनों की। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खां में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये झूठे मुकदमे दर्ज करने वालों के खिलाफ ये इस्लामाबाद अगर ऐसे दर्ज हुए तो ये मुल्क में ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने हुक्म किया, मैं उस जस्टिस साहब के नाम का आज का वीला ख़त्म करता हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ 100 ऐसे अफसर चाहिए जो गैर कानूनी हकामात पर अमल करने से इनकार कर दे। हुकूमत के 100 अफसर, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार साहब हैं कोई मोहतरम काबिल एहतराम, तो पाकिस्तान में खुद ब खुद कानून की हुक्मरानी हो जाएगी, जुल्म का खात्मा हो जाएगा। क्या पाकिस्तान की ज़मीन इतनी बंजर है कि ये 100 अफसर भी ऐसे पैदा नहीं कर सकती जो हुकूमत को कहे कि हमने झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करने, हमने पुरअमन एहतजाज नहीं रोकना, ये जमहूरियत में हक है। क्या ये ज़मीन इतनी बंजर है? नहीं, पाकिस्तान की ज़मीन इतनी बंजर नहीं। चंद गंदे लोगों ने अपने अदारों को बदनाम कर दिया है, अपने अदारों को दागदार कर दिया है, और दाग अच्छे नहीं होते। इन दाग को उतारो, निकलो, मीडिया भी निकले, मीडिया भी गुलाम बन चुका है। इसका भी एहतसाब होना चाहिए सबसे पहले, और मेरे से होना चाहिए आरामीन भट्टी से। सिलेंडर कर दिया है, मालक फोन करता है, ये नहीं चलाना। नाज़रीन, वक्त सकता है, डी चौक आपका इंतजार कर रहा है, आज़ादी आपकी कर रही है, लेकिन आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, कुर्बानी देनी है। आपने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की, औरतों पर जुल्म हुआ, बच्चों पर हुआ, बुजुर्गों पर हुआ, लोगों की टांगें टूटी, लोगों को करंट लगाए गए, बरहना किया गया, अगवा किया गया, झूठे मुकदमत में 1.5 साल से अंदर है। लेकिन कुछ वक्त मुश्किल सफ़र आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। अगर आप इस दफ़ा भी डर कर बैठ गए तो फिर दूर हो जाएगा। और ये माफिया, सिसलन माफिया और गॉड फादर आसफ सईद खोसा के बकौल आप पर मसल्लत ही रहेगा। आप सोच लें आपकी नई नस्ल को आज़ाद करना है या गुलाम रहना है। कुर्बानी तो मांगती है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।